حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں آخری خطبہ۔ میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے جوک در جوک میرے قتل کے لیے مکہ آ رہے ہیں۔ واللہ میں حسین ابن علی اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ بیت اللہ میرے قتل سے خدا کے گھر کی حرمت پامال ہوگی۔ سچے دل سے یا اللہ کہنے کے فوائد۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے سچے دل سے یا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کی حاجت پوری کرو، اگرچہ وہ صرف مجھے یاد کر رہا ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت کی محبت گناہوں کو ایسے کم کر دیتی ہے جیسے ہوا درختوں کے پتوں کو کم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی بھی شخص مخلص نہیں ہوتا۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو تو زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل عطا کرتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف اور صرف خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہوتا ہے۔ ایک سے مانگو تو 1000 لوگ دیتے ہیں، لیکن دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد کرنا ہے، جو کہ 1000 سے مانگو تو لاکھوں میں کوئی ایک دیتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت للعالمین کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ بے شک لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اس پر اپنا ایمان بنائے رکھو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو ایک بات جان لو کہ تمہارا اللہ تمہارے ہر کام کی ذمہ داری خود لینا چاہتا ہے۔ مولا علی کا ارشاد ہے، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ سورۃ الیاسین۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنے سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ ہم سفر کی نشانی۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے، تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، بے شک وہ سب ٹھیک کر دے گا۔
اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ سکون سے نماز پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ حضرت امام زین العابدین، ایک شخص نے امام زین العابدین سے دریافت کیا کہ ہمیں اپنے مخالفین پر کیوں فضیلت ہے جبکہ ان میں سے کچھ لوگ خوبیوں کے مالک بھی ہیں؟ حضرت امام علیہ السلام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، دیکھو اب تمہیں دونوں کا فرق نظر آ جائے گا۔ جب اس نے مسجد میں ان لوگوں پر نظر کی تو کہنے لگا کہ میں آپ پر قربان جاؤں میرے امام، مجھے پہلی حالت میں پلٹا دیجیے، مجھے تو مسجد میں ریچھ، بندر اور کتوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے اس کو پہلی ہی حالت میں پلٹا اور فرمایا، یہ ہیں ہمارے دشمنوں کی اصل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تم سے ان کی زیارت اور ان کی قبر کی فضیلت بیان کروں تو تم بالکل حج کرنا چھوڑ دو، اور تم میں سے کوئی شخص بھی حج نہ کرے۔ وائے ہو تجھ پر، کیا تجھے علم نہیں کہ خدا نے کربلا کو حرام امن اور مبارک قرار دیا ہے، اس سے پہلے مکہ کو حرام قرار دیا ہے۔ اور بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ساری بڑائی ہے، اور وہی آسمانوں کا اور زمینوں میں مالک ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ جمعہ کی نماز مسکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔